اچھا یہاں پہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ پاپولیشن کم ہونے کی بات کی، ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کرونا وائرس تھا وہ بھی پلانٹ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ بیٹا پاپولیشن کرونا کم کی جائے. وائرس سے پہلے جو 2018 پہ، میں کریڈٹ نہیں لیتا ہوں، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. میرا کام بار کوڈ ریڈر کی طرح چیزیں پڑھ کے بتانا ہے. میرا کام اس ڈاکیے کی طرح ہے جس نے بچوں کا رزلٹ لا کے گھر دے دینا. جس طرح ڈاکیا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ بچیاں نے میری وجہ تو پاس ہوئے نے، ٹھیک ہے، کیونکہ رزلٹ بچوں نے محنت کی، کامیاب ہو گئے، ڈاکیے نے رزلٹ لا کے گھر پر کڑا دیا. دیٹس اٹ. ہمارا کام بھی، زوڈے کنسلٹنسی کا کام بھی اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی بندہ میرے سمیت یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ہی وجہ سے، نو وے. اب آ جاتے ہیں یہ سچویشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سچویشن یہ ہے بیٹا کہ اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو یونائٹ نہیں کریں گے نا تو دنیا ہمارے سروں پہ پیر رکھ کے گزر جائے گی. اس وقت اگر ہم جو ہے وہ حالات کو سینس کر کے آگے نہیں نہ بڑھیں گے تو دنیا ہمارے اوپر سے گزر جائے گی، ہماری داستانیں بھی نہ ہوں گی. یہ سب سے زیادہ کنٹریز کے میک اینڈ بریک کا ٹائم ہوتا ہے. 2018 سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور 2018 میں کرونا آنے سے پہلے جو ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ کوئی ایسے ہتھیار استعمال ہوں گے جو آج سے پہلے انسانوں پہ استعمال نہیں ہوئے. میں کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں، کریڈٹ اللہ کا ہے. وہ ہتھیار کرونا تھا. اور ایک اور پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں جس کے اوپر میں بڑا فرم بلیو ہوں، لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے، مجھے اسے سروکار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پوری کائنات میں جتنی انرجی ٹریول کرتی ہے وہ کلاک وائز ٹریول کرتی ہے، اور صرف خانے کعبے کی انرجی اینٹی کلاک وائز ہے، طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. پوری دنیا میں گھڑی، ایٹم، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹران سب کلاک وائز ٹریول کریں تو دو چیزوں سے لائٹ جلتی ہے نا، پازیٹیو اور نیگیٹو سے. پوری دنیا کی انرجی، پوری کائنات کی انرجی نیگیٹو، صرف کعبے کی انرجی پازیٹیو. ایک دفعہ میں نے آپ کو پچھلے کسی پوڈ کاسٹ میں وہ واقعہ سنایا تھا، لوگوں کو یاد ہوگا، ٹائم نہیں ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا. خانے کعبے کا دوسرا دروازہ نظر آنے والا جو، بالکل آپ نے سنایا تھا اپنے پہلے پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، خانے کعبے کا وہ جو دوسرا دروازہ نظر آیا تھا، اس میں اس کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ لوگ خانے کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے. مسلمان تو اتنے طاقتور ہی نہیں تھے. اللہ نے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اسی اسپیکٹرم میں جب وہ چیز فیل ہو گئی نا، یہ کعبے کی انرجی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے. یعنی وہ تصویریں اور وہ نکال کے دیکھ لیجئے گا، خانے کعبے کا جو دوسرا دروازہ نظر آیا تھا، 1400 سال سے خانے کعبے کا غلاف بدلا جا رہا ہے، آج تک کسی تصویر میں وہ نہیں ہے. صرف اسی 2019 میں کیوں تھا؟ صرف 2019 میں وہ کیوں نظر آیا؟ اور خانے کعبے کا پردہ اکھڑ کے ٹوٹ جانا، مطلب بہت ساری لوگ دنیا جاتے ہیں، میں اللہ کی مہربانی ہے مجھے لے جاتا ہے، ورنہ میری اوقات حیثیت تو کوئی نہیں ہے اللہ کو منہ دکھانے کی، میں بڑا عام سا آدمی ہوں. لیکن جتنی بار میں خانے کعبے میں گیا ہوں، خانے کعبے کا جو غلاف ہے وہ اتنا کو موٹا رسا ہے، وہ 1.5 انچی موٹا رسا ہے جس سے وہ غلاف چاروں طرف سے بندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی جو سلائی ہوتی ہے وہ بھی کوئی مطلب کو عام چھوٹے دھاگے سے نہیں ہوتی، وہ بڑے موٹے موٹے رسیوں سے آپس میں جڑا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دھاگا اتنا مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا. وہ اس پردے کے اندر، اس غلاف کے اندر چاندی سونا اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھٹ نہیں سکتا، سوال ہی نہیں ہوتا. اور خانے کعبہ کے آگے پردہ ہے. دنیا کا کوئی لا آف موومنٹ، کوئی لا آف موشن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ طوفان باہر سے چل رہا ہو اور پردہ اندر سے پھٹ جائے. سائنس کے سارے اصول وہاں فیل ہو گئے. میں یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں، یہ سمجھنے کی بات. سائنس کے سارے اصول فیل ہو گئے. وہ اتنا موٹا رسا بھی ٹوٹا، وہ دھاگے بھی ٹوٹے، وہ غلاف پورا الٹا گیا، الٹ کے اوپر چلا گیا خانے کعبے کی چھت پہ، اور پوری ایک دیوار رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان وہ پورا حصہ اوپر چلا گیا، صرف وہیں، باقی کہیں نہیں. وہ اتنا کون سا ایسا طوفان آ گیا تھا، طوفان تو تھا بھی نہیں، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، تیز ہوا تھی، چلو وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے رسے توڑ دیے، اور وہ رسے ٹوٹے اور غلاف اوپر گیا اور خانے کعبے کا ایک اور دروازہ نظر آ گیا.
کون سی ایسی چیز تھی جس کو اللہ مسلمان نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کائنات کا مالک ہے، اس اللہ کو کا پتہ ہے plan اس کا تھا۔ دین ہے. دیٹ واز دا پلان آف گاڈ. اور یہ بڑے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ نے نیگیٹو طاقتوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ مارا تھا، جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کر کیا رہے تھے. خانہ کعبے کے سامنے سے کچھ ہوٹلز کے کچھ فلورز بک تھے جہاں سے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے تھے خانہ کعبے کی انرجی کو. ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ہو گیا، وہ پلان فلاپ ہو گیا، کیونکہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے تو غدار پیدا کرنے کے ٹھیکے لیے ہوئے، ہم تو اس کو روک ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے کر دیا. اس کے بعد جب یہ ہلچل مچی کہ یار یہ کیا ہو گیا، پورا پلان اتنا بڑا، دنیا کا اتنا بڑا پلان فلاپ ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلا تھا کہ طواف کو روکو کسی طرح. اب لوگ کہیں گے یہ کانسپریسی تھیوری کے اوپر بات کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا، جتنا مجھے سمجھ آتی ہے میں اپنے جو ہے نا علم کو، نالج کے مطابق سیدھی سی آڈینس بات کو ہے، گائیڈنس ٹو دینا ایئر از چاہتا ہوں. ہیومن. ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو رہی ہو، لیکن ایک بات ہے بڑی سیدھی سی، آپ کو اللہ نے عقل اور شعور دیا. بے شک. آپ نے اس عقل اور شعور کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے کسی سوال کا کوئی ایک جواب کھوج لیا. یو آر جسٹیفائڈ. آپ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں جا کے قیامت والے دن کہ مالک جتنا تو نے مجھے عقل شعور دیا تھا، میں نے اس کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے یہ جواب نکالا. ناؤ ایم جسٹیفائڈ کہ ٹھیک ہے، اوکے، وہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے، یہ مفروضہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتا. لیکن یس اٹ از. پھر اس کے بعد کرونا آیا، پھر خانہ کعبے کا طواف بند ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے جنگیں اور تباہی دیکھی ہے. یہ تھوڑی سی دیر کے لیے، چند مہینوں کے لیے جو طواف بند ہوا ہے یا چیزوں کی انرجی کم ہوئی ہے، یعنی کائنات کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے، تو نیگیٹو طاقتیں بہت ایک دم سے امپروو ہوئی ہیں. آپ نے یہ 3-4 سال میں دیکھ لیا. اسی لیے میں آپ کو ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر نیگیٹو طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو پازیٹو طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. اللہ کو پتہ ہے ان کو چیزیں بنانے میں سینکڑوں سال لگتے ہیں. یہ پلان، یہ پلان، یہ پلان، یہ پلان، اللہ سیکنڈ میں اڑا کے ختم کر دیتا. یعنی ہاتھیوں کا لشکر بنانے میں ابرہا کو اتنا ٹائم لگا، ہاتھی پالنے، بڑے کرنے، سدانے، جنگ میں لے جانے، مطلب پوری ایک زندگی گزر گئی اس کی. اور اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل بھیجے، اڑا دیے. نمرود کو اتنی بڑی سلطنت بناتے ہوئے، ڈائنیسٹی بناتے بناتے سینکڑوں سال لگ گئے. اللہ نے کیا کیا؟ مچھر بھیجا، مروا دیا. سو پازیٹیو طاقتوں کو ٹائم نہیں لگتا چیزوں کو برباد کرنے میں، وہ کر لیتی ہیں. یہ کرونا بھی اسی طرح کی ایک گیم تھی. لوگ مانے نہ مانے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، دیانتداری سے اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کائنات کا بیلنس آؤٹ کرنے کی سازش تھی. سو اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے بعد 4 بلڈ مونز کو ہمیشہ نیگیٹو مانا جاتا ہے. 4 بلڈ مونز پچھلے 2-3 سال میں لگاتار ہوئے. اور پھر بلو مونز، جس کو ہم کوئی اسٹرالوجی میں اتنی وہ بھی نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے، ٹھیک ہے، لیکن 4 بلو مونز جو ہیں وہ آگے لگنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 4 بلڈ مون کتنے ہوگا سالوں میں، اور 4 بلو مون سال، 1.25 سال کے اندر اندر. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں پولیس کا جو لوگو ہے اس میں ریڈ اور بلو ہی ہے. بالکل. سیولائزیشن آپس میں نہیں ملتی تب بھی ریڈ اور بلو ہے. تو یہ ریڈ اور بلو کا کانسیپٹ کہیں اوپر سے آیا نا. اگر ریڈ نیگیٹیوٹی کا تو بلو پازیٹیوٹی کا ہے. اور ویسے بھی بلو مولا کائنات سے منسوب ہے. تو بلو مونز، اور پھر یہ جو میں نے پچھلے دفعہ ایک ویڈیو کی تھی کہ بلو مون کے درمیان یہ جو لیونر ایکلپس ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. یہ نقصان کرنے کی بجائے دنیا کا فائدہ کر دے گا، یہ مسلمانوں کو فائدہ کر دے گا، یہ لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑھا دے گا. میں نے ایسے ہی نہیں کی تھی بیٹا، کسی وجہ سے کی تھی. جتنا کہ مجھے آتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں، ٹو ایئر از ہیومن. میرے سے زائچہ چیزیں دیکھتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن یس اٹ از، یہ چیزیں بہت پاورفل ہیں، اس کو سمجھیں. یہ دنیا کا نظام بیلنس آؤٹ ہوگا تو یہ تباہی پھیلائے گا. یہ زندگی سمجھنا، سوچنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ نظام. سر یہ نظام اس وقت کولیپس کی طرف جا رہا ہے، جنگوں کی طرف جا رہا ہے، یہ گرے گا. اس کے بعد پھر جب یہ گرے گا، جب یہ بالکل نیگیٹیوٹی اپنے اینڈ کے اوپر پہنچ رہی ہوگی، تو پھر ان کا جو ہے وہ 3rd ٹیمپل بنے گا.
پھر اینٹی کرائسٹ آ جائے گا, پھر دوبارہ یہ کیپچر کریں گے, پھر اس نظام کو توڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مولا مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے. یہ کہانی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے.